ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو. کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے. اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی، تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا دے. لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. جہنم، ہائے ہائے، اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا ہے. کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہو. اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم. جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے گی. جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر کے رکھی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو. جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا، ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا، اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. میرے بھائیوں، آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچو میرے بھائیوں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری بیوی ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، تم یقین کی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، رات کافی ہو رہی ہے. آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے تندرست ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے، دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت عمر نے سچ بات بتا دی، کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر کیا بتاؤں، بہت تیز بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی وجہ سے میں نکلا ہوں، میں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نکلے، دیکھا کہ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے. اے ابو بکر، اے عمر کیا بات ہے، اتنی دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، واللہ ما اخرجنی الا الجوع، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں. ہمارے پاس آج چین سے روٹی مل رہی ہے، چین سے چاول مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. یہاں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں،
دنیا کے اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بعد دنیا کی سب سے مہان دو ہستیاں ہیں، اور یہ تینوں لوگ بھوکے ہو کر کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ وہی صحابی تھے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنی ان کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور آپ نے انہی کے گھر میں قیام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے میزبان تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ روزانہ ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے اور ابو ایوب انصاری کچھ ناشتہ آپ کو کراتے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ام ایوب نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر موجود ہیں۔ ام ایوب نے کہا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، سواگت، اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر پدھارے ہیں، آپ میرے گھر پر آئے ہیں، یہ تو میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ جلدی سے گھر میں تشریف لائیں۔ نبی اکرم نے پوچھا ابو ایوب انصاری ہیں گھر پہ؟ اے اللہ کے نبی وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہے کہ ابو ایوب انصاری کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی، آئے دروازے پر اور خوش ہو کر کے کہنے لگے آج تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے ہیں، ابو بکر میرے گھر پہ آئے ہیں، عمر میرے گھر پہ آئے ہیں۔ تینوں لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو شام کے ٹائم آتے تھے، دوپہر کے ٹائم آپ نہیں آتے تھے، کیا بات ہے؟ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ اے اللہ کے نبی ابھی لاتا ہوں۔ جلدی سے دوڑے گئے اور کھجوروں کی ہر ٹائپ کی کھجوروں کا گچھا توڑ کے لے آئے۔ کچھ پکی کھجوریں تھی، کچھ کچی کھجوریں تھی، کچھ تر کھجوریں تھی، کچھ سوکھی کھجوریں تھی، ساری کھجوروں کا گچھا لے کے آ گئے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے۔ اپنی بیوی سے کہا تو روٹی بنا، اور بکری کو پکڑ کے لائے اور بکری کو ذبح کرنے لگے۔ نبی اکرم نے پوچھا کہ یہ دودھ دینے والی بکری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ کہا ٹھیک ہے ذبح کر دو۔ بکری ذبح کر دی، گوشت تیار ہو گیا، روٹی تیار ہو گئی، کھجور کھائی جا رہی ہے، پانی پیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ابو ایوب یہ بکری کا گوشت ہو سکے تو تھوڑا فاطمہ کے گھر بھجوا دینا، اس نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کے گھر یہ گوشت بھجوا دینا۔ اس کے بعد یہ کئی دن کے بھوکے لوگ تھے، روٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، طبیعت بالکل مطمئن ہو گئی، سیٹسفائیڈ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کئی دنوں کے بعد آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، کھجور مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، بکرے کا گوشت مل رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، ابھی کچھ دیر پہلے ہم تینوں اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ اپنے گھر سے نڈھال ہو کر کے ہم نکلے تھے، اور ابھی اللہ نے کتنا نواز دیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، ہر طریقے کی کھجوریں بھی مل رہی ہیں، بکرے کا گوشت بھی مل رہا ہے، اور روٹی بھی مل رہی ہے۔ اے ابو بکر، اے عمر، یہی تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ حساب لے گا، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ بھی دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے اللہ تمہاری نعمتوں کا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی بھی نعمت ہے اور اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ باڈی بلڈر ہیں اور آپ کے بدن میں طاقت ہے، اس طاقت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں، خوشحال ہیں، ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ دو گرو گھنٹال جو بیٹھے تھے، انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانا شروع کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔
کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور، الہ آباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور، وہاں کے ایک بہت بڑے سوامی جی ہیں، سوامی جی کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے، ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں۔ سوامی جی جلسے میں آتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، ارے یہ تو سوامی جی ہیں، یہ تو پنڈت جی ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوامی جی تقریر کر کے، تعریف بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ او لوگو، ہماری عوام کتنی نادان ہے، ہماری عوام کتنی پاگل ہے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے منہ سے بھی اپنے نبی کی تعریف سننا نہیں چاہتی، اسے نبی کی تعریف بھی کسی سوامی کے منہ سے اچھی لگتی۔ میں کہتا ہوں اگر سوامی لکشمی شنکراچاریہ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جلسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان، تو وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے کہ ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سوامی جی کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں، آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ جسے نبی کی تعریف کرنا ہے، جسے اسلام کی تعریف کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے تو پورے بھارت کو گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ ایک بہروپیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا، ایک پروفیشن بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چل رہی ہے، چلو میں اسی میں لگا ہوں گا۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے میرے بھائی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا، نبی کا سمان کیا۔ نبی کا سمان بھی آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے تھے، ہمارے بہت سارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں۔ سن لو، جو نبی کو اپنے جیسا مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں تھے، نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں سوتا ہوں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سے کہتے اپنی صفیں سیدھی کر لو، فَإِنِّي أَنظُرُ مِنْ وَرَائِهِ، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں میں غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو حق کے خلاف ہو۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے اوپر آپ کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑنے لگتا تھا اور پیڑ اور پودے آپ کو سلام کرنے لگتے تھے۔ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، آپ کو معراج کے اوپر لے کے جایا گیا۔ آپ ہمارے جیسے نہیں تھے میرے بھائیوں، آپ انسان ضرور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وشیشتاؤں سے اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اللہ کے نبی مقام اور مرتبے اور درجے میں اور خصوصیات میں ہم سے بہت الگ تھے۔ ہاں انسان تھے آپ، اگر کوئی آپ کو انسان نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی نادانی۔
تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، نبی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے نبی کا آپ کو سمان کرنا ہے، نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے، نبی کا احترام اور نبی کا سمان اپنی جگہ ہے، مگر نبی کے مقام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ کے مقام تک لے کے چلے جاؤ۔ عیسائی لوگ بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، مگر ان کی محبت ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گالی ہے جو وہ اللہ کو دیتے ہیں، اس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ اللہ کے نبی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کے بندے تھے، اور بندے کا کمال یہی ہے کہ بندے کو بندہ کہا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کی شان میں غلو ہے۔ تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی، دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کا احترام کرنا ضروری ہے، اور تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد کرو۔ میرے بھائیو، نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے ہم لڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی بھی تو ہمارے چہتے ہیں، اگر ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، کوئی ہمارے نبی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے، اس کے خلاف بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کریں، اور ہم کوشش کریں کہ نبی کی توہین کرنے والا اپنے انجام تک پہنچے۔ نبی کی مدد کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسے، یہ دینی ادارے، یہ بھی تو نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں، یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ ان مدرسوں کی، ان مسجدوں کی، ان دعوتی اداروں کی مدد کرنا بھی نبی کی مدد کرنا ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سماج کا سب سے حقیر طبقہ بنا دیا اپنے علماء۔ یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں، یہ علماء جو اللہ کے نبی کے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم نے 5-6 ہزار کی معمولی تنخواہیں دے کر کے اپنے علماء کو ذلیل ترین بنا دیا۔ ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے بھنگی کی تنخواہ بھی آج مسجد کے امام سے زیادہ ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ کبھی اگر سجدہ لمبا کر دے، قرات لمبی کر دے، تو سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب آج آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، مولوی صاحب آج آپ نے عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ مولوی کو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کے وارث ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا سمان کرو، ان کی مدد کرو۔ 5-6 ہزار میں آپ کی فیملی نہیں چل سکتی، کیا اس مولوی کے پریوار کا حق نہیں ہے وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں؟ آپ کا شوق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا شوق ہے، کیا اس مولوی کے بچوں کا شوق نہیں ہے؟ جس دور میں آپ 10,000 روپے مہینے سے کم میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، اس دور میں 5-6 ہزار میں مولوی کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں مولوی کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور 5-6 ہزار میں اپنا گھر کہاں سے چلائے گا؟ اسی کٹیہار میں 3 پنیاں میں پروگرام تھا، میں نے تقریر میں بات اٹھائی تھی، بہت وائرل بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں مولویوں کے اماموں کے لیے ہمیں ایسے کمروں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جہاں فیملی کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ یعنی سوچو، ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ مولوی بیچارہ جیتے جی اس کی بیوی بیوہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزارے، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہم نے ممبئی میں دیکھا، اسی بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ وہاں مسجد میں امام ہیں، بیچارے فیملی بہار میں ہے، فیملی کشن گنج میں ہے، ارریا میں ہے، پورنیا میں ہے، 6 مہینے پر ایک بار آتے ہیں،
بچے باپ کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتے ہیں، بیوی شوہر کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتی ہے، کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمیں اپنے مولویوں کے لیے، اپنے ائمہ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ جو حق ہمارا ہے وہ ان علماء کا بھی ہے۔ اللہ نے کہا اپنے نبی کی مدد کرو، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے، نبی کے مشن کی مدد بھی شامل ہے، نبی کے وارثوں کی مدد بھی شامل ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نبی پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا کام نبی کا سمان کرنا ہے۔ تیسرا کام نبی کی مدد کرنی ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے، جو نور لے کر کے آئے، جو قرآن و حدیث لے کر کے آئے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔